میرے عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے جیسے قربانی کے دن، قربانی کے ایام قریب آنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو عوام کے اندر، معاشرے کے اندر بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جس میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ مرحوم کے نام کی قربانی کرنا کیسا ہے۔ اپنے مرحومین کی جانب سے جو ہمارے درمیان سے رخصت ہو چکے ہیں، چاہے وہ والد ہوں، والدہ ہوں، بھائی ہو یا کوئی اور میرے عزیزو ہمارا عزیز ہے، رشتہ دار ہے، تو یہ تمام جو ہمارے درمیان سے رخصت ہونے والے مرحومین ہیں، جو ہم سے جدا ہو چکے ہیں، دنیا کو چھوڑ کر کے جا چکے ہیں، ان کے نام کی قربانی کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اب آپ دیکھیں میرے عزیزو، بہت سارے گھروں کا تو یہ معمول ہے کہ وہ مرحومین کے نام کی ہی قربانی کرتے ہیں، یعنی یہ ہمارے والد کے نام کی، ہم اپنے نام کی اگلے سال کریں گے، یہ ہماری والدہ کے نام سے کر دو، جو ہماری والدہ دنیا سے جا چکی ہے، ہم اپنے نام کی بعد میں دیکھیں گے، بعد میں دیکھا جائے گا اپنے نام کی قربانی کرنا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے میرے عزیزوں کہ جس کا جاننا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے مرحومین کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کر سکتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیا ہمیں احتیاط رکھنا ہے، کن کن چیزوں کا شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک حدیث پاک رکھتا ہوں۔ حدیث پاک میرے عزیزو ترمذی شریف کی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی قربانی کے ایام آتے نا تو آپ دو قربانی کرتے، ایک اپنی جانب سے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے۔ یعنی جب بھی جانور آپ لے کر کے آتے، دو جانور لاتے، دو دمبے لاتے، اور ایک اپنے نام سے قربان کرتے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے آپ قربانی کرتے۔ تو کسی نے سوال کیا، اے علی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ دو دمبے کیوں ذبح کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا، اے علی میں اس دنیا سے چلا جاؤں، رخصت ہو جاؤں، تو تم میری جانب سے قربانی کر دیا کرنا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اس عمل کو کرتا رہوں گا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے کر کے گئے ہیں۔ تو آپ ایک اپنی جانب سے اور ایک اللہ کے رسول کی جانب سے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات کے ساتھ تو دنیا میں نہیں تھے، آپ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا چکے تھے۔ تو میرے عزیزو یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو ہمارے درمیان سے جا چکے ہیں، رخصت ہو چکے ہیں، ہمیں چھوڑ کر کے جا چکے ہیں، ہم ان کے نام سے جانور ذبح کر سکتے ہیں، ان کے نام سے بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں، ان کے نام کی قربانی کر سکتے ہیں، ان کی طرف سے قربانی ہم کر سکتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اگر مرنے والا مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے گیا ہو اور اس نے اپنا مال بھی چھوڑا ہو پیچھے اور وصیت بھی کی ہو کہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، ہر سال قربانی کرنا، میرے عزیزو اس کا ایک راستہ یہ ہے، جو مرنے والے نے مال چھوڑا ہے اس کے 3 حصے ہوں گے اور 1/3 میں سے میرے عزیزو قربانی کی جائے گی۔ اب جو جانور مرنے والے کی طرف سے قربان ہوا ہے، ذبح کیا گیا ہے، اس کا گوشت میرے عزیزو غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، نہ اس کو گھر والے کھا سکتے ہیں اور نہ ہی اس کو کوئی مالدار شخص کھا سکتا ہے۔ اگر مرنے والا وصیت کر کے گیا ہے، یہ اس صورت میں ہے، اگر مرنے والا وصیت کر کے نہیں گیا ہے لیکن گھر والے چاہتے ہیں کہ وہ اپنے مرحوم کی جانب سے، اپنے مرحوم والد کی جانب سے، مرحومہ والدہ کی جانب سے، یا اپنے مرحوم دادا کی جانب سے، یا مرحومہ دادی کی جانب سے، یا کسی اور مرحومین کی جانب سے جانور ذبح کرنا چاہتا ہے، ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، وصیت نہیں کی ہے مرنے والے نے لیکن اگر وہ چاہتا ہے تو قربانی کرے ان کے نام سے۔ یہ قربانی تو گھر والوں کی طرف سے ہوگی لیکن میرے عزیزو ثواب اس کا مرحومین کو پہنچے گا۔ اور اس کے جو گوشت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کا گوشت گھر والے بھی کھا سکتے ہیں، مالدار بھی کھا سکتے ہیں، اور صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ 3 حصے کر دیے جائیں، ایک رشتہ داروں میں بانٹ دیا جائے، ایک غریبوں کو بانٹ دیا جائے اور ایک حصہ اپنے لیے روک دیا جائے۔ اب یہاں ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے، بہت سارے گھروں کے اندر یہ سسٹم ہے، یہ ماحول ہے، جو زندہ ہیں، دیکھو قربانی زندوں پر واجب ہے، جو دنیا سے جا چکے ہیں مرحومین پر قربانی نہیں ہے۔ اگر کوئی کر رہا ہے مرحومین کی جانب سے تو وہ اچھا عمل ہے، ثواب کا کام ہے، اور مرحوم مرنے والا وصیت کر کے گیا ہے تو کرنا ہی کرنا ہے ہر حالت میں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف مرحومین کے نام سے کر دو، اپنے نام سے کرنا ہی نہیں ہے۔
تو قربانی زندوں پر واجب ہے نہ کہ مرحومین پر واجب ہے. بہت سارے گھروں میں یہ ہم سنی سنائی نہیں بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بس اپنے بولے ہمارے والد تھے ہمارے لیے سب کچھ تو ہم تو انہی کے نام کی کرتے آ رہے ہیں اب تک. ہماری والدہ ہمارے لیے سب کچھ تھی ہم انہی کے نام کی کرتے آ رہے ہیں. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آپ قربانی کر دو. تو یاد رکھنا حضور کے نام سے آپ قربانی کر رہے ہیں یہ اچھی بات ہے, اچھا عمل ہے. اور میرے عزیزو یہ صحابہ کا معمول رہا ہے, صحابہ کا طریقہ ہے. لیکن پہلے آپ کو اپنی جانب سے ادا کرنا ہوگی, اپنی جانب سے قربانی کرنا پڑے گی. جو آپ پر واجب ہے آپ کو وہ واجب ادا کرنا پڑے گا. اس کے بعد میں چاہے کسی ولی کے نام سے کریں یا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب سے کریں یا پھر اپنے کسی بھی مرحومین کی جانب سے آپ کر سکتے ہیں. لیکن پہلے آپ کو اپنے اوپر سے واجب اتارنا پڑے گا. جو آپ پر واجب ہے وہ آپ کو واجب ادا کرنا پڑے گا.